اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معرفت من اختلط من الثقات صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت ان کی جو جن کو اختلاط ہو گیا، یعنی سکات اول عمر ٹھیک سان بڑھاپے کوئی عارضہ آ گیا جی۔ معرفت ان اے بھی بے ضروری ہے فن حدیث وچ معرفت الروات کی کہ مختلط ہو گئے سکات مختلط ہو گئے سکات سے، یعنی وہ کون ہیں؟ وہ سکات سے جو ہیں پہلے ہیں سیکا، جی اگلی عمر میں جا کر وہ ان کو کوئی اختلاط ہو گیا۔ تعریف گڑبڑ نہیں کرنی اور مہربانی تھوڑا تھوڑا ترجمہ کرنے۔ الاختلاط لغتاً فساد العقل یقال اختلط فلان اے فاسد عقلہ کما فی القاموس۔ تعریف اختلاط کی لغتاً، اختلاط لغتاً فساد العقل ہے، کہا جاتا ہے اختلط فلان فساد عقلہ، جیسا کہ قاموس میں ہے۔ تعریف اختلاط کی لغتاً اختلاط فساد عقل ہے، کہا جاتا ہے اختلط فلان یعنی فاسد عقلہ، جیسا کہ قاموس میں ہے۔ اصطلاحاً فساد العقل او عدم انتظام الاقوال بسبب خرف او عمل او اختراق کتب او غیر ذالک۔ اصطلاحاً اختلاط فساد عقل ہے یا اقوال کا انتظام نہ رہنا، گلاں اگے پیچھے ہون لگ پیاں۔ یہ کیوں ہویا؟ بس باب بڑھاپے کے، بس باب نابینے ہو جانے کے، بس باب جل جانے کتب کے، یا اس کے علاوہ اے سبب بنیا جی جی۔ اصطلاحاً اختلاط فساد العقل ہے، عقل کا فساد ہے یا اقوال کا عدم انتظام ہے، بھی گلا مضبوط نہیں رہیاں، محفوظ نہیں رہیاں۔ باسباب نبینے ہونے کے یا باسباب کتابوں کے جل جانے کے، یا اس کے علاوہ انواع المختلطین من اختلط بسبب الخرف مثل عطاء بن صائب الثقفی الکوفی۔ مختلطین کے انواع مثالاں دین لگے نا، اور بھی راوی ہیں، وہ راوی کے مختلط ہو گیا بس باب بڑھاپے کے، خرف بہت بوڑھا ہو جانا، جیسے جناب عطاء بن صائب ثقفی کوفی جی۔ وہ راوی جو مختلط ہو گیا بس باب بڑھاپے کے، جیسے عطاء بن صائب ثقفی کوفی۔ کون؟ عطاء بن صائب ثقفی کوفی جی۔ کتنے لکھے نا دا؟ دو تین نمبر۔ امام حافظ محدث الکوفہ عطاء بن صائب ثقفی، ان کا آزاد کردہ غلام الکوفی ابو صائب، وکان من کبار العلماء لیکن ساء حفظہ قلیلا فی اواخر عمری۔ 136 وچ وصال ہے جی جی۔ من اختلط بسبب ذهاب البصر مثل عبد الرزاق بن حمام الصنعانی فکان بعد ان عمی یلقن فیتلقن۔ وہ راوی کے مختلط ہو گیا بسبب نظر کے چلے جانے کے، جیسے امام عبد الرزاق بن حمام صنعانی، جو مصنف عبد الرزاق کے مصنف ہیں، کہ پس ہو گئے بعد اس کے کہ نابینے ہو گئے، تلقین کی جاتی تھی، لقمہ دیا جاتا تھا، لقمہ قبول کر لیتے تھے، تے پتہ لگ گیا بھی بڑھاپے وچ نابینے ہونے دی وجہ تو کوئی مسئلہ بڑھیا، لیکن تصنیف پہلوں دی ہے بڑی مضبوط ہے او جی۔ وہ راوی جو مختلط ہو گئے باسباب بصر کے چلے جانے کے، جیسے عبد الرزاق بن حمام صنعانی، پس ہو گئے بعد اس کے کہ نبینے ہو گئے،
तलकीन की जाती बस तलकीन कबूल कर लेते। हाँ मन इख्तलत बिअस्बाबिन उखरा कहतिराकिल कुतुबी मिस्लु अब्दुल्लाह इब्न लहिया लिहिया हद हो गई यार, इब्ने लहिया तो चूचा नूं भी याद है यार। अगे लफ्ज़ आया नहीं कितनी बारी है जिंदे बारे च इख्तलाफ है, तो हमारी तहकीक यह है कि ये सेका है जी लिख जाता जी, अतलाक मुँह तो लिख जाए। ਇਹੋ ਜੀ ਯਾਵੀ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਕਰਾ ਹੀ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਔਰ ਵਾਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਚੂਚੇ ਨਹੀਂ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਬਨੇ ਲਹੀ ਆਏ ਜੀ। हद हो गई यार। वो बंदा के मुख्तलित हो गया दूसरे असबाब के सबब से, जैसे कुतुब का जल जाना, जैसे अब्दुल्ला बिन लहियाल मिस्री। अगली उम्र च किताबां को जल गई आप दे जिहड़ियां आप दे अपनी हदीस दियां सन, बाकी नहीं जिहड़ियां बेहदीसां आप रवायत कीतियां उस्तादां कोलों लिखियां, गल उन्हां दी है जी। बंदा जो मुख्तलिफ हो गया दूसरे असबाब की वजह से, जैसे कि कुतुब का जल जाना, जैसे अब्दुल्ला बिन लहिया मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। हुक्म रिवायतिल मुख्तलिती, मुख्तलित की रिवायत का हुक्म। मुख्तलित मेरे पुत्र टुरे आने ब्रेक ते पैर न रख। मिनहा मा रुविया अन्हु क़ब्ल अल इख्तिलाती, कबूल की जाएगी मिनहा हदीसों से वो जो रवायत की गई है मुख्तलित से, इख्तिलात से पहले। सेका बंदा है तो इख्तिलात तो पहले जितनी रवायत की गई हैं वो सारी कबूल हैं जी। कबूल की जाएंगी हदीसों से वो हदीसें जो रिवायत की गई उससे इख्तिलाफ मुख्तलित से, उससे कैसे मुजफ्फर का डाले से मुख्तलित से यार, मुख्तलित बंदे का ना है यार जिंदा अगली उम्र च कोई मसला बन गया जी। तुहाडा जे जम्मण तो पहले मसला बनया पे जी, वो तो बाद च बनया जी। और नहीं कबूल की जाएंगी हदीसों से वो जो रवायत की गई हैं मुख्तलित से, इख्तिलात के बाद। अगर वो पहलियाँ बिच तेना बिच फ़र्क को नहीं फिर तो कबूल नहीं, फिर तो मसला ही को नहीं जी। और इसी तरह वो हदीसें के शक किया गया उनमें ये कि वो हदीसें इख्तिलात से पहले हैं या उसके बाद हैं, उनकी भी छानबीन होगी जी। और या हज़रत किधर गए ने हदीसों से वो हदीसें जो रिवायत की गई मुख्तलित से इख्तिलात के बाद, और इसी तरह वो हदीसें के शक किया गया उनमें कि वो इख्तिलात से पहले हैं या इख्तिलात के बाद। अहमियतुहु व फ़ाइदतुहु हुआ फ़न्नुन मुहिम्मुन जिद्दन व तमकीनु फ़ाइदतिही फ़ी तमयीज़ि अहादीस सिक़्क़ति अल्लती हद्दस बिहा बअदल इख्तिलाति लिरद्दिहा व अदमी क़बूलिहा। अहमियत इस मार्फत की और फ़ायदा इस मार्फत का, ये मार्फत फ़न मुहिम है जिद्दन, बड़ा अहम फ़न है और हासिल होता है फ़ायदा इसका हदीस अहादीस से, सेका की अहादीस के इम्तियाज़ करने में। वो अहादीस के हदीसें बयान की सेका ने वो इख्तिलात के बाद उनको रद्द करने के वास्ते और उनके अदम कबूल के वास्ते ये फ़ायदा है कि ये मार्फत हो कि कितनी उम्र हुई है, किस सन में जाकर ये मसला बना था और इससे पहले कितने लोगों को पढ़ाया, कितनी हदीसें हैं, ये बाद वाले शागिर्द हैं, तो उसमें इतराज़ होगा, पहली पर कोई इतराज़ नहीं होगा जी। अहमियत इसमें और फ़ायदा इसका, ये फ़न मुहिम जिद्दन है और हासिल होता है फ़ायदा इसका सेका की अहादीस के इम्तियाज़ करने में, वो कि हदीस बयान की उसके साथ इख्तिलात के बाद उनके रद्द करने के लिए या और अदम कबूल के लिए। ए फ़ायदा होगा, ए फ़ायदा होगा जी। हल अखरज शेखानी फी सहीहैहिमा अन सिकाती असाबहुमुल तोर बुजुर्गा सबक पढ़ा गया यार की नाम वलाकिन मिम्मा किन किन जान रोवा मैं हदसु बिही क़ब्ल अल इख्तिलात। दोगे यार
کیا نکالا ہے شیخان نے اپنی صحیحین میں ثقات سے کہ پہنچا ان ثقات کو اختلاط بعد میں. ان کی حدیثیں صحیحین میں ہیں کہ کوئی نہیں ہیں جی. ہاں لیکن مما ان حدیثوں سے کہ پہچانا گیا ہے یا ان راویوں سے کہ پہچانی گئی یہ بات کہ انہوں نے حدیث بیان کی ہے وہ اختلاط سے پہلے. جی کیا نکالا ہے شیخان نے اپنی صحیحین میں ثقات سے کہ پہنچا ان کو اختلاط. ہاں اور لیکن ان سے کہ پہچانا گیا ہے کہ انہوں نے حدیث بیان کی یہ حدیث اختلاط سے پہلے. اشہر سنیں او ایک منٹوں کو پیچھے لگ گئی. قال ابن صلاح جان اس بات کو کہ وہ جو ہیں اس قبیل سے حجت پکڑی گئی ان کی روایت کے ساتھ صحیحین میں یا بخاری میں یا مسلم میں، پس بے شک ہم پہچانتے ہیں علی الجملہ کہ بے شک وہ ان حدیثوں سے ہیں جو ممتاز ہیں اور وہ ماخوذ ہیں اس راوی سے اختلاط سے پہلے. واللہ عالم ورسولہ بالصواب. امام بخاری امام مسلم کو مان لیا گیا ہے کہ انہوں نے بڑی پڑتال کی ہے، اس لیے ان کی کتابوں میں جو بات آئی ہے اس کے بارے میں ہم کھل کر توجیہ کرتے ہیں بغیر ڈرنے کے. کیتی کہ نہیں توجیہ کو گو نظر نہیں آ رہے کہ یہ توجیہ نہیں کی کہ ان میں دونوں میں ہو یا کسی ایک میں ہو، تو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ حدیثیں انہوں نے جو لی ہیں ان سے وہ اختلاط سے پہلے لی ہیں. تو یار باقی بھی تو بندے اس زمانے دے بڑے مضبوط سن، ہوراں دے بارے میں جی گل مان لو کوئی گل نہیں، کوئی عیب نہیں ہے کہ کسی اور دے بارے جب مان لینے. امام محمد صاحب نے بھی بڑی احتیاط کی، امام ابو یوسف صاحب نے، امام ابو حنیفہ، امام ظفر نے، امام حسن بن زیاد نے، بعد میں ابو بکر جساس نے، امام طاوی نے، انہوں نے بڑی احتیاط کی ہے. مان لیں اس میں کیا تکلیف ہے؟ وہاں بھی اگر کوئی بات ہو جائے تو تکے نال گال نہ پا دو، توجیہ کر دو، کوئی عرض نہیں جی. جی اگر ٹورنا ایک تری بریک پھر پھنس جاندی ہے جی. العلائی والحازمی ومن هذه المصنفات کتاب الاغتباط بمن رمی بالاختلاط للحافظ ابراہیم ابن محمد ابراہیم ابن للحافظ لام جارہ ہوتے ہیں پہ جی. للحافظ ابراہیم ابن محمد سبت ابن العجمی المتوفى سنة 841 من الہجرة. اشعار المصنفات اس مسئلے میں تصنیف کی گئی ہیں، تصنیف کی ہیں اس میں ایک عدد من العلماء نے کتابیں، جیسے علامہ علائی، علامہ حازمی، اور ان مصنفات سے کتاب ہے الاغتباط بمن رمی بالاختلاط حافظ ابراہیم بن محمد سبت ابن العجمی کی جو فوت ہوئے 841 میں. جی اشہر المصنفات اس میں تصنیف کی اس میں عدد من العلماء نے، جیسا کہ علامہ علائی اور حازمی، اور ان مصنفات سے کتاب ہے الاغتباط بمن رمی بالاختلاط حافظ ابراہیم بن محمد سبت بن اجمی کی جو کہ فوت ہوئے ہیں. اول جنہوں نے تالیف کی اس نو میں وہ حافظ محمد بن موسیٰ حازمی 584 میں فوت ہوئے. علامہ سیوطی فرماتے ہیں تحقیق تالیف کی علامہ حازمی نے تالیف لطیف رائے تو پھر تالیف کی حافظ صلاح الدین علائی نے جو 761 میں فوت ہوئے. تصنیف مختصراً پھر بست کیا کلام کا اس میں مرتب کیا ان کو حروف معجم پر وہ مخطوط. پھر تابعوں میں ان کے علماء تصنیف اس نو میں ومن کتب الاغتباط بمعرفت الاخری حافظ ابو الوفا برہان الدین ابراہیم بن محمد بن خلیل المعروف سبت بن العجمی فوت ہوئے 800. اور یہ رسالہ صغیرہ لیکن مفیدہ الاخر ہی. اور الکواکب النیرات فی
ہاں للشیخ ابو البرکات محمد بن احمد بن یوسف ذہبی المعروف ابن الفوت ہوئے 900 المدخل دادے نے حوالہ ساریاں گلاں اتھے جی اگے جی اگے بھی ہے کوئی اور شے چلن جی ہاں پیچھے نہ کہا شرح نہیں گیا وہ تو بے اب اس میں نہایت بات بمن روبیہ بال اختلاط الاخر تحقیق بھی لگی ہے جی معرفت علماء اور روات کے طبقات کی طبقے کیڑے نے جی اے پہلا طبقہ دوسرا بھی طبقے کی بھی بن دے نے اجمالاً تھوڑی گل کر دیں سانو جی معرفت علماء اور روات کے طبقات کی تعریف تعریف طبقہ کی لغتاً قوم جو ایک دوسرے کے مشابہ ہوں تعریف طبقے کی لغتاً طبقہ یعنی ایک طبقہ ہے یعنی ایک دوسرے دے ہم زمان نے تے ہم خیال نے انہوں آنکھیں دا طبقہ جو ایک دوسرے کے مشابہ ہوں اصطلاحاً قوم تقارب فی السن والاسناد یو فی الاسناد فقط اصطلاحاً قوم ہے جو قریب ہوں سن میں ہم عمر ہوں اسناد میں سندہ میں کٹھیاں ہوں یا فقط اسناد میں یا فقط اور معنی تقارب فی الاسناد کا کیا ہے یہ کہ ہوں شیوخ اس کے وہ شیوخ دوسرے کے یا قریب ہوں اس کے شیوخ اس کے شیوخ کے وہ آپس ہم زمان ہیں جی انہوں آندے نے جی طبقہ ایک زمانے دے جی جی آج میں آ طبقہ چوتھا جی ہاں بیٹا چوتھا طبقہ جی ہاں جی پہلے تین طبقے گزر گئے نہیں یہ چوتھا طبقہ ہاں جی اصطلاحاً قوم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہے عمر میں اور اسناد میں یا فقط اسناد میں شاباش شاباش تقارب الاسناد کا معنی یہ ہے کہ ہوں شیوخ اس کے وہی شیوخ دوسرے کے یا قریب ہوں شیوخ اس کے شیوخ شاباش جی فوائد معرفتہ ومن فوائد معرفتہ الامن من تداخل المتشابہین فی اسم ہے نے کہتے چلو ٹھیک ہے متشابہ اسم او کنیۃ ونحو ذلک لأنه قد يتفق اسمان فی اللفظ فیظن ان احدہما هو الاخر فیتمیز ذلک بمعرفت طبقاتہ اور اس کی معرفت کے فوائد سے امن ہے متشابہین کے تداخل سے بھئی دو نو ایک نہ سمجھ بھئیے یا ایک نو دو نہ سمجھ بھئیے متشابہین کے تداخل سے متشابہین کس میں نام میں یا کنیت میں نا ایک کے یا کنیت ایک کے اور اس کی مثل اس لیے کہ بہت دفعہ یا کبھی اتفاق ہوتا ہے دو لفظوں کا ناموں کا لفظ میں تو ظن کیا جاتا ہے کہ ایک ان دو کا وہی دوسرا یہی ہے اے وہی بندہ ہے سنیں کہ نہ احدہما ہوا الاخر ہو تو پس ممتاز ہو جائے گا یہ ان دونوں کے طبقے کی معرفت کے کہ ایک بندہ نہیں ہے دو بندے نے ہاں جی بھی نہ ہو یہ کنیت ہو یہ لیکن وہ ایک بندہ پہلے بھی ایک بندہ پیچھے بھی جی معرفت کے فوائد سے ہے امن متشابہین کے تداخل سے نام میں یا کنیت میں یا اس کی مثل میں اس لیے کہ کبھی متفق ہوتے ہیں دو نام لفظاً پس ظن کیا جاتا ہے کہ دو میں سے ایک وہ دوسرا ہے پس ممتاز یعنی ایک کو یہ بھئی ایک ہی ہے جی پیچھے سے نا بھی ایک نو دو شمار کرنا اے الٹے بھی دو نو ایک سمجھ لینا جی پس ممتاز ہو جائے گا یہ دونوں طبقات کی معرفت کے ساتھ اے طبقہ وکھرا وکھرا ہے جی الوقوف علی حقیقت المراد من المعان دوسرا فائدہ ہے واقفیت ان آنا سے مراد کی حقیقت پر بھی اے پتہ لگ جائے بھی جڑا ان کیتا ہے نا اے ان نال تدلیس کیتی ہے یا زمانہ ایک تے اتصال ہے اے طبقے نالے بھی پتہ لگ جائے گا جی اے بھی پتہ چل جائے گا جی دوسرا فائدہ واقفیت ان آنا سے مراد کی حقیقت پر کس پر مراد کی حقیقت ہاں قد یکون الراویانی من ہونا ویکھو نا بھی تسی کہو بھئی استاد جدوں پنڈی پڑھاندے سن ادوں استاداں پڑھاندیاں گل کیتی سی
ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਠੋਕੀ ਜੀ ਨਹੀਂ قد يكون الراويان من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار آخر نمی گل مڈو شڈو کبھی ہوتے ہیں دو راوی ایک طبقے سے ایک اعتبار سے اور ہوتے ہیں دو طبقوں سے دوسرے اعتبار ایک اعتبار نال ایک طبقہ تے دوسرے اعتبار نال دو طبقے ترے طبقے جی کبھی ہوتے ہیں دو راوی ایک طبقے سے ایک اعتبار سے اور دو طبقوں سے دوسرے اعتبار سے مثلو انس بن مالک وشبهه من اصاغر الصحابہ فهم مع العشرة في طبقة واحدة باعتبار انهم كلهم صحابة وعلى هذا فالصحابة كلهم طبقة واحدة جیسا کہ حضرت انس بن مالک اور آپ کے ہم عمر اصاغر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پس وہ عشرہ مبشرہ کے ساتھ ایک طبقہ میں ہیں اس اعتبار سے کہ یہ سارے صحابہ ہیں یہ سارے اور اس پر کہ سرکار کے صحابی ہیں اس پر صحابہ کل کے کل ایک طبقہ بنتے ہیں آگے جو سمجھ ہوں دوسرا اعتبار ہو رہا جڑا گوں آ رہا ہے جی جیسے حضرت انس بن مالک اور آپ کے ہم عمر اصاغر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بس یہ عشرہ مبشرہ کے ساتھ ایک طبقے میں ہیں اس اعتبار سے کہ یہ سارے کے سارے صحابہ ہیں اور اس پر پس صحابہ سارے کے سارے طبقہ واحدہ ہیں باب اعتبار ثواب کی دخول فی الاسلام یکون صحابہ بدا عشرۃ طبقۃ کما فلا يكون انس بن مالك وشبهه في طبقة العشرة من الصحابة اور سوابق الی الدخول فی الاسلام کے اعتبار سے اسلام میں داخل پہلے کون ہوئے جی اس اعتبار سے ہیں صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم بسم اللہ 10 سے زائد طبقوں پر 10 سے عبیدون 19 تک ہوں جی اتنے طبقے بنائے ہیں جیسا کہ گزر گیا ہے معرفت صحابہ کے 9 میں پیچھے کچھ گزری گل طبقے کہ مختلف لوگوں نے کتنے طبقے بنائے جی تو پس نہ ہوں گے حضرت انس بن مالک اور آپ کے مشابہ تقدم فی الاسلام کے سوابق فی الاسلام کے اعتبار سے یہ عشرہ مبشرہ کے طبقے میں نہیں ہوں گے جی ہاں جی اور سوابق دخول فی الاسلام کے اعتبار سے ہوں گے ہیں صحابہ 10 سے زائد طبقے جیسا کہ گزر گیا معرفت صحابہ کی 9 میں تو لہذا نہ ہوں گے حضرت انس بن مالک اور آپ کے ہم عمر عشرہ من صحابہ کے طبقے اے پتر ساڈی ہمت نہیں فقہاء نوں مننے تے گل بننی ہے جی بھی انہاں نے ساری پڑتال کیتی کیڑے صحابی کدوں نال سن کنا چر رہے انہاں کو روایت ہے وی کہ صحابی اچانک آئے انہاں نے روایت کیتی ایکو باری سارا کچھ سکھ کے چلے گئے جڑے 20 سال نہ رہے انہاں نہ سکھ سکے یہ پھر سارے مسائل فقہاء جو کچھ بیان کیتا ہے اسے نو سلام ہے جی ساڈے بس دا کم نہیں جی ماذا ينبغي على الناظر فيه ينبغي على الناظر في علم طبقات ان يكون عارفا بمواليد رواته ووفياتهم ومن رووا عنهم ومن روى عنهم ماذا کیا شے ضروری ہے ناظر فی ہے پر جو اس میں نظر کرتا ہے ضروری ہے ناظر پر طبقات ناظر فی علم طبقات میں کیا ضروری ہے یہ کہ وہ جاننے والا ہو روات کے موالید کو پیدا کدوں ہوئے تے کتھے ہوئے اور جاننے والا ہو ان کے وفیات کو کدوں فوت ہوئے تھے کتھے فوت ہوئے اور جانتا ہو ان کو کہ روایت کی ہے انہوں نے اس سے ان کے شیوخ کون ہیں اور جانتا ہو ان کو جنہوں نے روایت کی ہے ان سے کہ ان کے شاگرد کون ہیں پیچھے پڑھا نہیں ہر باری دس دینے انہوں نے فلاں سے روایت کی ان سے فلاں نے روایت کی یہ سارا بچ داخل ہوتا ہے جی کیا شے ضروری ہے جب کہ آج ہمارے مقررین کے دور میں تو یہ چیزیں دین سے رہی نہیں ہیں جی کرامت دسو کیڑی انہاں دی
بڑا پتر کرامت ہے، نکا پتر نعمت ہے جی۔ کیا شے ضروری ہے ناظر بھی ہی پر، ضروری ہے ناظر بھی میں طبقات پر یہ کہ وہ جاننے والا راویوں کی تاریخ پیدائش کو اور ان کی تاریخ وفات کو، اور وہ کہ روایت کی انہوں نے اس سے، اور وہ کہ روایت کی اس نے ان سے، روایت کی انہوں نے اس سے۔ استاد ان کا شیخ کون ہے، ان کے شاگرد کون ہیں جی۔ اشہر المصنفات فیہ کتاب الطبقات الکبریٰ لابن سعد، کتاب الطبقات القراء لابن الدانشی، کتاب الطبقات الشافعیۃ الکبریٰ لعبد الوہاب السبکیشی، تذکرۃ الحفاظ للذہبی۔ اشعار المصنفات اس میں کتاب ہے طبقات الکبریٰ ابن سعد کی، پیچھے ویندا والا ہے کتاب طبقات القراء ابو عمر دانی کی، کتاب طبقات الشافعیہ شافعیہ الکبریٰ عبد الوہاب سبکی کی، تذکرۃ الحفاظ ذہبی کی جی۔ اشہر المصنفات اس میں کتاب ہے طبقات الکبریٰ ابن سعد کی، کتاب طبقات القراء ابو عمر دانی کی، کتاب طبقات الشافعیہ الکبریٰ عبد الوہاب سبکی کی، تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی کی۔ وَهُوَ مِنْ أَشْهَرَ وَجَلَّ کتاب صنف فی الطبقات، جڑی طبقات ابن سعد ہے، بڑی مشہور کتاب ہے۔ اچھا جی، ایک ان کو پوچھے جی طبقات میں نے پڑھنے کس کتاب میں پڑھنے، دست رہے نے جی طبقات ابن سعد کرو، ترجمہ بھی چھپیا جیندہ طبقات۔ اچھا جی، اقتصاب اہمیت من اتساع تراجم واشتمال علی جملۃ اخبار المترجمین عائلیہ والعلمیہ بے تفصیل یندور فی المصادر الحدیثیہ اخرى، اینک دے ہیں بنانے واسطے تھوڑی برتاون کرے جے۔ وَمِمَّا يُرِيدُ مِنْ أَهْمِيَّةِ هَذَا الْكِتَابِ كَأَنَّ مُصَنِّفَهُ ضَمَّ فِي أَوَّلِ سِیرَةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے دے پہلے سیرت لکھی جی، محررتاً منقحت کی متقنتاً فی مجلد کبیر، پوری ایک جلد سونے دی سیرت پاک دے بڑی کمال ساریاں حدیثاں لکھی ہیں سبحان اللہ جی۔ تے فی نفائس و فصول قیامہ بھی وہ تقریر پوری بنی بنائی 5-7 سال دی جڑی نہ سونے دی شان وچ جی، پوری ایک جلد دی کاتب نے ساتھ جی سندہ نال جی۔ تے الظاہر اور دوجی کتاب دسیر نہ ہو اندنے کے ظاہر یہ ہے کہ بھی چھپی نہیں ہے جی۔ تیسری ابو عمر دانی حافظ امام حافظ مقری الکبیر عثمان بن سعید بن عثمان ابو عمر دانی و یقال له ابن سیرفی ولد 300 تے وتوفی 400 لہو اکثر من 100 تصنیف، 100 تو زیادہ تصنیفہ انہوں نے مؤلفات وچوں التیسیر فی القراءۃ سبت لپی یہ کتاب، والارشاد والمنقع اگے اون بابے کیڑے سبکی قاضی القضات مورخ محدث فی کی عبد الوہاب بن علی بن عبد الکافی سبکی ابو نصر ولدہ فی القاہرہ وانتقل الی دمشق ما والدی فساکنہا وتوفی بہا نسبت الی سبق من اعمال المتوفیہ بمصر وکانا طلق اللسان، بڑی سونی قوی الحجت انتہا الیہ قضا فی الشام وازالہ وتعصب علیہ شیوخ عصری ہی۔ سنیں جی آ ویکھو نا مولوی عثمان آ جڑا کام ہے بھئی جدوں میں کوئی جڑا سیاںا بندہ آ جائے تو جڑے اتھوں دے لوگ نے دشمن بن جاندے نے جی۔ وتعصب علیہ شیوخ عصری ہی تے فتہمو تے وسط حلال و شرب الخمر جی، اے شراب دے پینے والا حال سمجھدا ہے جی، اے تہمتاں لا دیتی ہیں ٹھوک دیتی ہیں جی۔ تے وَأَتَوْا بِهِ مُقَيَّدًا مَغْلُولًا مِنَ الشام الی مصر،
تو پھر آپ کو خلاصی ہوگی، لوٹ آئے دمشق کی طرف تے طاعون چاپ ہوتے فوت ہو گئے۔ قال ابن کثیر جرا علیہ من المحن والشدائد ما لم یجر علی قاضٍ، مثل کسی اور قاضی تے نہیں تکلیفاں نہیں آئیاں جنیاں علامہ سبکی نے بھی یہ تکلیفاں ویکھیاں بھی، ویکھ لو لوگوں کفر دے فتوے لات تے آج دی گل نہیں ہے، علمی ہے، بڑا ڈاڈی شے ہے کی شے اے بہوں ڈاڈی شے ہے جی، پناہ منگو یار اس کو جی، اے مطلب ہے جی اگے جی۔ تے انہاں دے مؤلفات وچ طبقات الشافیہ الکبریٰ 6 جزاں وچ تو اس وقت ہون تے پھر بڑیاں چوکھیاں بن جاندیاں نے، تے کی اے معید النعم و نقم و جمع الجوامع، بول جاتے نہیں دس دی تیری بہن بن گئی، تو بول مر جا پہ ماری کوئی لفظ نہیں نظر آ رہا جی، کدے کچھ شے کو چھڈ آیا شدہ کھاندہ راج کوئی پریشان ہوئے بیٹھے جی، جا کے چل بے۔ تے للذہبی وہو من انفع الکتب للمبتدی تذکرۃ الحفاظ جڑی فی طبقات المحدثین جی، سنے ہی بھئی یہ مبتدی واسطے بڑی سونی کتاب ہے۔ وہو کما یدل عنوانہ یتناول بہ فی ذہب حفاظ فقط ولیس سائر المحدثین وقد رتب علی طبقات فجعل اخدا و20 طبقۃ مبتدئا بالصحابہ و منتہیا بشیوخ، اپنے شیوخ تک لیاندا نا کہ اگر اس تو بعد بھی لکھنے سن، بات ہون گے تو پھر لکھے گے نا کہ لکھنے سن جی جی۔ بھائی دمو 1176 ترجمہ بھی اینے بندیاں دا تعارف کرایا نا جی جی، تے پھر اس پر ذیل اہل تلمیذ ان کام اگر ٹورنا سی نا، پھر انہوں نے شگرد دا ذیل ہے، شگرد کون حافظ ابول محمد بن علی بن حسینی دمشقی فوت ہوئے نے 700 تے زیّل طبقات الحفاظ للذہبی اس پر تے واستدرک الحافظ تقی الدین ابو الفضل محمد بن فہد ہاشمی مکی 800 الذہبی والحسینی دو موت فی کتابی الحز الحاظ بذیل طبقات الحفاظ کما زیّل الحافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تذکرہ بذیل طبقات الحفاظ للذہبی، لیکن بھی اے اگا کم ٹورنا کتنے کام نے جڑے بزرگاں سارے اگا ٹورے جی جی۔ معرفت الموالی من الرواۃ والعلماء، معرفت موالی کی روات سے اور علماء سے، وہ روات اور علماء جو کسی دے آزاد کردہ غلام نے تے بڑے بڑے انہیں کم کیتے، انہاں دی معرفت بھی بڑی ضروری ہے جی۔ معرفت موالی من الرواۃ والعلماء کی جی۔ تعریف المولا لغتاً الموالی جمع مولا والمولا من الازداد فیطلق علی المالک والعبد والموتق والموتق۔ تعریف معرفت موالی کی روات اور علماء سے، تعریف الموالی لغتاً موالی جمع مولا کی اور مولا ازداد سے ہے، مختلف معنی نے جی، کہ پس بولا جاتا ہے مولا مالک پر اور غلام پر، اور بولا جاتا ہے موتق پر اور موتق پر۔ تعریف مولا کی لغتاً الموالی جمع ہے مولا کی اور مولا ازداد سے ہے، بس بولا جاتا ہے مالک پر اور غلام پر اور موتق پر اور موتق پر۔ اصطلاح وہ شخص المحالف اب الموتق محالف اب الموتق اب الذی اسلم لا یدی غیرہ، وہ جڑا سراجی چ پڑھیا سن، اصطلاحاً وہ شخص ہے جو قسمیں اٹھاتا ہے یا قسمیں اٹھایا گیا ہے، اور پگاں بٹائیاں، اور یا موتق یا وہ جو اسلام لایا اپنے غیر کے ہاتھ پر، یاد ہے کہ نہیں 3 قسمیں تھیں، تو یہ سارے مولا ہوتے ہیں جی ہاں جی۔ اصطلاحاً وہ شخص ہے جو روایت وچ تنے ہیں، وراثت وچ نہیں روایت وچ ہیں جی، یا آزاد کر دیا گیا ہے یا وہ جو اسلام لایا اپنے غیر کے ہاتھ پر اگے جی۔ انواع الموالی ثلاثۃ وہیہ، انواع الموالی 3 ہیں اور وہ یہ ہیں، نمبر 1 کو انواع الموالی 3 ہیں اور وہ یہ ہیں، مولا الحلفی مثل الامام مالک بن انس الاسبہی تیمیجی فهو اصبحی صلیبۃ تیمیج صلبیۃ صلیبۃ جی، تیمیج بولاء الحلف وذلك لأن قومه اصبح موالی
لتیم قریش بالحلف مولا الحلف قسماں دے وجہ تو ایک دوجہ دے حلیف بننا، جیسے امام مالک بن انس اصبحی تیمی، پس آپ اصبحی ہیں صلب کے اعتبار سے اور تیمی ہیں ولاء الحلف کے اعتبار سے، یہ اس لیے کہ آپ کی قوم ہے اصبح اور وہ موالی تھے تیم قریش کے حلیف کے حلف کے ساتھ کہ انہوں نے ان کے ساتھ قسمیں اٹھائی تھیں، تو اس اعتبار سے پھر جن کے ساتھ قسمیں اٹھا کر دوستی لگائے نا ادھر بھی نسبت ہو جاتی، تو اس لیے آپ کو تیمی بھی کہتے ہیں۔ اسبی ہیں نسب کے اپنے خاندان کے اعتبار سے، تیمی ہیں حلف کے اعتبار سے۔ کون؟ امام مالک جی۔ مولا الحلف جیسے امام مالک بن انس اصبحی تیمی، پس آپ اصل گل راویاں دی کرنی ہے کہ راویوں کی بات کرنی ہے کہ ان سے جو نسبتیں ہیں جی، باقی سے کیا تعلق جی۔ اور تیمی ہے ولاء الحلف کے ساتھ، اور یہ اس لیے کہ آپ کی قوم اصبح یہ موالی ہیں تیم قریش کے حلف کے ساتھ جی۔ مولا العتاقہ مثل بالبختری تائی تابعی واسمہ سعید بن فیروز ہوا مولا تین لأن سیدہ کان من تین فاتقہ۔ مولا العتاقہ بے آزاد کیا، جیسے ابو البختری تائی تابی جی، اور تابی تو نا جڑا تائی ہے جی، نام ان کا سعید بن فیروز ہے اور یہ طے کے آزاد کردہ غلام ہیں، اس لیے کہ ان کا جو مالک تھا وہ تھا قبیلہ طے سے، اس نے آزاد کر دیا ان کو، تو اب اس اعتبار سے ان کو طائی بھی کہتے ہیں جی۔ مولا العتاقہ جیسے ابو البختری تائی تابی اور نام ان کا سعید بن فیروز تھا، یہ طے کے آزاد کردہ غلام تھے، اس لیے کہ آپ کا مالک تھا قبیلہ بنی طے سے، پس اس نے آپ کو آزاد کر۔ سعید بن فیروز ابو البختری بن ابو عمران تائی مولا ہم مولا سمجھ آیا لفظ کہ نہیں جڑا روزانہ پڑھتے ہو کہ بھی ان کا یہ آزاد کردہ غلام ہے، تو اس کی وجہ سے یہ نسبت ان کی بن گئی۔ ہوں روزانہ آتا ہے تو انہیں آج عرض کر دیتا کو مہربانی کھانے چ پہ جائے، او بابا او اچھا ٹھیک، تو وقد ينسب الى جده الکوفی سیکا ثبت فیہ تشیع قلیل کثیر الارسال توفی یا سن 73 فوت 83 فوت ہوئے جی۔ ایک پرانے باب میں مثل محمد ابن اسماعیل البخاری الجوفی لأن جدہ المغیرہ کان مجوسی فاسلم علی ید الیمان ابن اخنس الجوفی فنوسی وائی۔ مولا الاسلام بے اسلام جس کے ہاتھ پر لایا تو اس کے قبیلے کی طرف نسبت کر دی، جیسے محمد بن اسماعیل بخاری جوفی، اس لیے کہ آپ کا جد مغیرہ تھا مجوسی تھا، تو پس اسلام لایا یمان بن اخنس جوفی کے ہاتھ پر، تو اصل تو وہ جس کے ہاتھ پر اسلام لایا وہ جوفی ہے، تو اب نسبت یہ بھی بن گئی فنوسے بہلے تو جوفی ہو گئی۔ سنیں جی، تو ویکھو نا اللہ دی شان، جد مجوسی کو مسلمان ہویا تو اگوں ایک نسل چھڑ کے جڑا بندہ پیدا ہے پوری دنیا تو جناب ایسی کتاب لکھی ہے کہ بخاری بھی ہوندی ہے جی، یہ اللہ دی شان ہے نا۔ 5-10 پشتہ بندہ مسلمان ہوئے تو وچوں سارے کٹے بچے جمدے رہن، یہ اللہ دی شان ہے جی جی ہاں جی۔ مولا الاسلام جیسے محمد بن اسماعیل بخاری الجوفی، اس لیے کہ آپ کے جد مغیرہ تھے مجوسی، پس اسلام لائے یمان بن اخنس جوفی کے ہاتھ پر، پس نسبت کی گئی اسی کی طرف۔ سنیں جد عبداللہ بن محمد مسندی جوفی آخد و شیوخ البخاری، یہ اور نہیں کہ تھی یہ ہاں جی ٹھیک ہے اگے جی۔ من فوائدہ الامن من اللبس منصوب الى القبیلۃ نسبا او ولاء ومن ثم لیتمیز المنصوب الى القبیلۃ ولاء امن یشارکہ فی اسمہ من تلک القبیلۃ نسبا۔ اس معرفت کے فوائد سے امن ہوگا التباس سے اور پہچان ہوگی منسوب الی القبیلہ کی نسب کے اعتبار سے یا کہ اس کی جس قبیلے کی طرف نسبت ہے یہ واقعتاً اس قبیلے کا ہے یا ان کا آزاد کردہ
غلام ہے. اور یہیں سے ومن سما، اور اسی وجہ سے یا اس لیے تاکہ ممتاز ہو جائے منسوب الل قبیلہ ازروب بلا کے، ممتاز ہو جائے ان سے جو کہ شریک ہے وہ اس کے ساتھ اس کے نام میں اس قبیلے سے نسب کے اعتبار سے، کہ ایک بندہ دو بندے نے اس قبیلے والے منسوب تو ایک دا نسب ادھر ہے تو ایک دا انہوں کو غلام آزاد ہے، تو ان کی پہچان ہوئے کہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس کی نسبت ولا کے اعتبار سے ہے، اس کی نسبت نسب کے اعتبار سے، جی اس خاندان ہے. جی اس پہچان کے فوائد سے ہے امن ہوگا اتباع سے، اور منسوب القبلہ کی معرفت ہوگی نسباً یا بلان، اسی لیے تاکہ ممتاز ہو جائے منسوب القبلہ بلان اسے کہ شریک ہے وہ اس کے ساتھ اس کے نام میں اس قبیلے سے نسب کے اعتبار. اشعار المصنفات فیہ صنف فی ذالک ابو عمر الکندی بالنسبۃ الی المصریین فقط. اشعار المصنفات اس میں تصنیف کی، اس میں ابو عمر کندی نے بنسبت صرف مصریین کے فقط، کہ مصر کے اندر جو لوگ تھے نا ان میں جو راوی تھے محدث تھے ان میں سے کون کون ہیں جو بھئی ان تین قسموں میں سے بنتے ہیں، سارے دی نہیں صرف مصر والے دی فقط انہوں کی تھی. جی جی مصنفات اس میں تصنیف کی ہے، اس میں ابو عمر کندی نے بنسبت مصریین کے فقط. او فوت ہوئے نے 300 سنیں اگے چلو. معرفت الثقات والضعفاء من الرواة، پہچان ثقات کی اور ضعفاء کی روات سے. تو شروع تو باس ہی چل دی ہوندی ہے لیکن یہ پہچان بھی کتاباں کو ہوندی ہے پڑھنیاں پیندیاں نے. جی پہچان ثقات اور ضعفاء من الرواة، کیونکہ پہچاننے نے تو حدیثاں دی پہچان ہونی ہے. جی تعریف الثقات والضعیف، لغتاً الثقات لغتاً المؤتمن والضعیف ضد القوی ویکون الضعف حسیاً او معنویاً. تعریف ثقہ اور ضعیف کے لغتاً ثقہ، الثقہ تو لغتاً المؤتمن مضبوط بندہ، اور ضعیف یہ قوی کی ضد ہے، اور ہوتا ہے ضعف کبھی حسی کبھی معنوی. جی حسی تو ہے نا بھی بدن کمزور ہے تو معنوی بھی اندر گڑبڑ ہے. جی جی ثقہ اور ضعیف کی تعریف لغتاً ثقہ لغتاً المؤتمن، اور ضعیف ضد ہے کبھی کی، اور ہوتا ہے ضعف حسی بھی اور معنوی بھی. شاباش جی. الثقۃ هو العدل الضابط والضعیف هو اسم عام یشمل من فیہ طعن فی ضبطہ و عدالتہ. اصطلاحاً ثقہ وہ عادل ضابط پیچھے پڑھیا جے کنی واری، اور ضعیف وہ اسم عام ہے شامل ہے ہر اس شخص کو جس میں طعن ہے اس کے ضبط میں یا اس کی عدالت میں. جی اصطلاحاً ثقہ وہ عادل ضابط ہے، اور ضعیف وہ نام ہے وہ اسم عام ہے شامل ہے ہر اس شخص کو جس میں طعن ہے، کیونکہ ضعف دے پیچھے کنیاں وجہ آئیاں نے اگے. جی ضبط میں اور اس کی عدالت میں. اہمیت ہوا جلی انواع علوم الحدیث لأنه بواسطته یعرف الحدیث صحیح من الضعیف. اہمیت اس معرفت کی اور فائدہ اس معرفت کا وہ علوم الحدیث کے انواع میں سے اجل شے ہے، اس لیے کہ اسی معرفت کے واسطے سے پہچانی جائے گی حدیث صحیح حدیث ضعیف سے. بھئی یہ راوی سے کہتے حدیث تو جو راوی ضعیف ہے تو حدیث ضعیف ہو جائے گی. اے گل ساری ایسے تے مدار ہے. جی جی اہمیت اس کی اور فائدہ اس کا یہ علوم حدیث کے انواع سے کے اجل سے ہے، اس لیے کہ اس کے واسطے سے پہچانی جائے گی حدیث صحیح حدیث ضعیف سے. اشعار مصنفات فیہ وانواعها مصنفات مفردۃ فی الثقات مثل کتاب الثقات لابن حبان و کتاب الثقات للعجلی. چلو پڑھ لیے. اشعار المصنفات اس میں اور ان کے انواع پیچھے بھی تعارف ہے کتابوں کا. مصنفات جو مفردہ ہیں ثقات میں جن میں صرف ثقات کا ذکر ہے، جیسے کتاب الثقات ابن حبان کی پیچھے بھی ہے تعارف ہو، اور جیسے کتاب الثقات علامہ عجلی کی. من کرو اشہر المصنفات اس میں اور انواع اس کے مصنفات جو مفردہ ہیں ثقات میں، جیسے کتاب الثقات ابن حبان کی اور کتاب الثقات علامہ عجلی کی. سنیں جی.
اور جڑا ہے نا کتاب الثقات کندی ابن حبان تو چھپی تو کتاب الثقات ہے نا اجلی کی ہے جی، اور پچھلی جڑی 4 نمبر کی تھے وہ پیچھا نہیں میرا خیال ہے ہاں وہ بنسبت ہے وہ لکھا بظاہر انہوں غیر مطبوع. آج کتاب نا عادل کتاب مشتمل علی سوالات وقت تکرر الباز منها لفوائد موتا ہاں تتعلق بها ولم یقصد الامام اجلی رحمہ اللہ جمع شے بہت ساری چیزاں جی. اچھا علامہ اجلی دا تعارف نہیں لکھا الحافظ الرحال مانا سمجھ آتا ہے اندہ اور حدیثاں کٹھیاں کی تھی احمد بن عبداللہ بن صالح ابو الحسن الاجلی بولدہ و عاشا بالکوفہ اتھی رہے پھر بصرہ و بغداد ترک العراق وقت محنت بخلق القرآن جس لئے خلق قرآن والا مسئلہ اٹھیا نا تو بڑا مسئلہ بن گیا. امام احمد بن حنبل بڑے کوڑے کھاتے جی تے جڑا ہے نا تے بس آپ تو کدھے چلے گئے تے فاستقرہ فی طرابلس الغرب وتوفی بہا پیدا ہوئے 181 اتفاق ہوئے 261 وچ. مسئلہ کھڑا ہو گیا بھی قرآن پاک مخلوق ہے بنا اللہ دی کتاب ہے قرآن مخلوق نہیں ہے جی تے وہ جڑے اس مسئلے ہوتے پھر کنہ لوگوں بادشاہاں کٹیا جی. جڑے مولوی بادشاہاں نہ لگے انہاں دی بلے بلے ہوندی سی جڑے آندے سن نہ مولویوں بج کوڑے پیندے سن. امام احمد بن حنبل کوڑے کھاندے کھاندے شہید ہو گئے اس گل تے جی. یہ کٹ تو کھادی سارے اسے کٹ تو بعد چاس ہونی جنت جی ساریاں کٹاں بھل جانیاں نے تے کٹ والے نوں جدوں کٹ پینی ہے نا جی ہیں وہ پھر کٹ ہی پینی ہے جی وہ تو پھر جڑی ہے نا جی انہاں دے کروڑ کوڑے ایک پاسے تے فرشتیاں دی لوہے دی گرز ایک پاسے جی اللہ دی قسم جی ہیں جن ایک لگنے نال سارے پرزے ہو جانے تے پھر کٹھے ہونے تے پھر دوجی لگنی ہے جی. چل میں نے کیا مصنف مصنفات مفردہ فی الضعفاء صرف ضعیف راوی اکٹھے کیتے وہ کثیر جدا نے بہت ساری کتابیں ہیں جیسا کہ ضعفاء امام بخاری کی جی اولو ضعفاء الکبیر و ضعفاء الصغیر توبہ ضعفاء الصغیر جی وہ چھپی ہے تے ما ضعفاء والمتروکین للنسائی بھی ہے جو بھی تے دوسری ہے ضعفاء امام نسائی کی ضعفاء کیلی کی ضعفاء امام دار قطنی کی ان سارے لکھیاں کتاباں جی. مصنفات جو مفردہ ہے ضعفاء میں یہ کثیر جدا ہے جیسا کہ ضعفاء امام بخاری کی ضعفاء امام نسائی کی اور امام کیلی کی اور امام دار قطنی کی. ومنها کتاب الکامل فی الضعفاء لابن عدی وکتاب المغنی فی الضعفاء للذہبی اور انہی سے ہے کتاب الکامل فی الضعفاء ابن عدی کی اور کتاب المغنی فی الضعفاء امام ذہبی کی جی. انہی میں سے ہے کتاب الکامل فی الضعفاء ابن عدی کی اور کتاب المغنی فی الضعفاء امام ذہبی کی. یہ کتاب صغیر الحجم ہے تو کبیر القدر ہے توبہ بتحقیق نور الدین عطر رحمہ اللہ جی. مصنفات مشترکۃ بین الثقات والضعفاء وہی کثیرۃ ایضا مصنفات جو مشترک ہیں جس میں اس سے قطع نظر سے کہا کہ ضعیف ہے سارے دا تعارف کی تکرا ہے ثقات اور ضعفاء کے درمیان اور یہ بھی کثیرہ ہیں جی. یہ جنہاں نال ہے ساریاں میرے سونے اسماء و رجال دیاں کتاباں نے کنہ دیاں یہ سب اسماء و رجال کی کتب ہیں. مصنفات جو مشترک ہیں ثقات اور ضعفاء کے درمیان اور یہ بھی کثیر ہیں. منہا کتاب تاریخ البخاری الکبیر ان سے ہے کتاب تاریخ کبیر امام بخاری کی. ان سے ہے کتاب تاریخ کبیر امام بخاری کی. ومنہا کتاب الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم اور ان سے کتاب جرح والتعدیل امام ابن ابی حاتم کی. اور ان میں سے ہے کتاب جرح والتعدیل امام ابن ابی حاتم کی. وہیا کتب عامۃ للرواۃ
للرواة یہ کتب عامہ للروات، اس میں خاص ضعیف سے کا نہیں ہے، سب کا مشترکہ بیان ہے جی. یہ کتب عامہ للرواة ہے ومن کتب خاصۃ ببعض کتب الحدیث، اور ان میں سے کتب خاص بھی ہیں کہ بعض کتب الحدیث کے ساتھ کہ اس کتاب کے اندر جو راوی ہیں ان کا تعارف. یہ ساری بات پیچھے کوئی گزری ہے جی. اور ان میں سے کتب خاصہ بھی ہیں بعض کتب الحدیث کے ساتھ، جیسے کتاب الکمال فی اسماء الرجال لابن الحدیث المقدسی وتہذیباتہ المتعددۃ التي للمزی والذہبی وابن حجر والمزرجی، جیسا کہ کتاب الکمال فی اسماء الرجال عبد الغنی مقدسی کی اور ان کی تہذیبات بھی ہیں متعددہ، وہ جو علامہ مزی کی ہے، امام ذہبی کی ہے، ابن حجر کی ہے، علامہ خزرجی کی ہے جی. جیسے کتاب الکمال فی اسماء الرجال عبد الغنی مقدسی کی اور ان کی تہذیبات متعددہ، وہ جو علامہ مزی کی ہے اور علامہ ذہبی کی اور ابن حجر کی اور علامہ خزرجی کی. کلھا مطبوعہ ولا یغنی کتاب عن کتاب، ساری کم دیا نے جی. معرفت و اوطان رواتی و بلدانی، یہ الکمال ہے نا تے جیڑی او ہے نا اندی اپنا ذہبی دی ان دا نام ہے تہذیب الکمال کی، او تھلے ایڈی وڈی پئی ہے، وہ اسے الکمال دی تہذیب ہے، بڑی سب تو وڈی کتاب، بڑی بلے بلے کلی تیرے کو چوندی نہیں جی. معرفت و اوطان رواتی و بلدانی، معرفت 21واں مسئلہ آخری ہے یہی سی نا. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. بسم اللہ. معرفت روات کے وطنوں کی اور ان کے بلدان کی، یہ بھی بڑے ضروری ہے. معرفت کتھوں دا ہے، کیڑے شہر دا ہے، تو بڑیاں اہم گلاں جی. معرفت راویوں کے وطنوں کی اور ان کے شہروں کی. المراد بہذا البحث الاوطان، الاوطان جمع وطن وهو الاقلیم وبالناحیۃ التي یولد الانسان ویقیم فیہا. مراد اس بحث کے ساتھ الاوطان جمع وطن کی، وطن وہ علاقہ، اقلیم وہ ناحیہ کہ پیدا ہوتا ہے انسان یا اقامت کرتا ہے اس میں. مراد اس بحث کے ساتھ الاوطان جمع ہے وطن کی، اور یہ کوئی علاقہ یا ناحیہ وہ کہ پیدا ہوتا ہے انسان یا اقامت کرتا ہے انسان. جتھے بھی والبلدان جمع بلد وہی المدینۃ وبالقریۃ التي یولد الانسان ویقیم فیہا. اور بلدان جو دو لفظ نے نا، بلدان جمع بالادن کی، دے بالادن وہ شہر یا وہ دیہات وہ کہ پیدا ہوتا ہے انسان یا اقامت کرتا ہے اس میں جی. بلدان جمع ہے بلد کی، اور وہ شہر یا وہ دیہات کے پیدا ہوتا ہے انسان اس میں یا اقامت کرتا ہے. مل مراد بهذا البحث هو معرفت اقالیم الرواة ومدنهم التي ولدوا فيها او اقاموا فيها. مراد اس بحث سے معرفت ہے راویوں کے علاقوں کی، ان کے شہروں کی، وہ کہ پیدا ہوئے ان میں یا اقامت کی ان میں. ایس گل دی وضاحت چاہیے جی جی. مراد اس بات سے وہ معرفت ہے راویوں کے علاقوں کی اور ان کے شہروں کی، وہ کہ پیدا ہوئے راوی ان میں یا اقامت کی ان میں جی. من فوائدہ ومن فوائدہ التمییز بین الاسمین المتفقین فی اللفظ اذا کانا من بلدین مختلفین وهو مما يحتاج الیہ حفاظ الحدیث فی تصرفاتهم ومصنفاتهم. اس معرفت کے فوائد سے، اس کے فوائد سے تمییز دو ناموں کے درمیان، ایسے دو نام جو متفق ہیں کس میں، جب کہ ہوں وہ دو مختلف شہروں سے. تو بندہ بھول جائے بھی ایک بندہ ہے جی، ایک نہیں حالانکہ جی جی. اور وہ ان چیزوں سے ہیں کہ محتاج ہوتے ہیں ان کی طرف حفاظ الحدیث اپنے تصرفات میں اور اپنے مصنفات میں. انہوں کی مجبوری ہوندی ہے کہ اے نا جڑا ہے اس نا دا بندہ ایک ہی ہے یا دو نے تے کتھوں کتھوں دے نے، تاکہ اے گل نکھیڑا ہوئے اگلے ایک نہ سمجھ بین جی جی جی. من فوائدہ، اور اس معرفت کے فوائد
باعث تمییز اسمین متفقین فی لفظ کے درمیان جبکہ ہوں دونوں والدین مختلفین سے یہ ہے کہ محتاج ہوتے ہیں اس کی طرف حفاظ الحدیث اپنے تصرفات میں اور اپنے مصنفات میں شیء ینتسب کل من العرب والعجم. اچھا جی، تاریخی گلاں جو ساریاں کس شے کی طرف منسوب ہوتا ہے ہر ایک عرب سے اور عجم سے، اپنے آپ کو منسوب کدھر کرتے ہیں، کیا قانون ہے اس کا؟ جی، کس شے کی طرف منسوب ہوتا ہے ہر ایک عرب و عجم سے. لقد كانت العرب قديما تنتسب الى قبائلها لان غالبيتهم كانوا بدوا رحلا وكان ارتباطهم بالقبيلة اوثق من ارتباطهم بالارض. البتہ تحقیق تھے عرب قدیمی نسبت کرتے اپنے قبائل کی طرف، منسوب ہوتے اپنے قبائل کی طرف، اس لیے کہ ان کے غالب تھے بدو اور رحال. او کفا نب کے او کھلو جاؤ دو میں رل کے روبیے، وہ اتوں نہیں سے شروع ہویا سبا ملکہ مڈوں، وہ سارے اتوں نہیں شروع ہوئے رو کھلو جاؤ ہے مینو رو لین دیو. تو وہ کی سی ہو تو روحال تھے نا سارے کی سن، جہاں کہیں پانی ملا قافلہ روک لیا. کیوں ہے قافلہ؟ اچھا دھیان میں نکیو کہ بھئی اصل میں چونکہ وہ بدوی لوگ تھے، پانی کا مسئلہ تھا نا، جہاں پانی ہوتا وہاں چلے جاتے جی، تو اس لیے وہاں وہ کسی جگہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے تھے. ان شہروں میں دیکھا نا پہاڑیاں دے نا جدو اس پہاڑی تو قافلہ گزریا جدو اینج گزریا سارا پڑھیا جی، تو وہ ان کی طرف نسبتیں باتیں کرتے تھے جی. اور تھا ارتباط ان کا قبیلے کے ساتھ اوثق ان کے ارتباط سے زمین کے ساتھ. اب کسی جگہ رکے تو وہ کسی زمین کی طرف منسوب ہوں، تو رکتے تو تھے نہیں، اس لیے قبیلوں کی طرف منسوب ہوتے تھے. کسی وڈیرے کی طرف مثلا اوس خزرج کوئی سرکار دے صحابہ دا نام تے نہیں، یہ تو پیچھے او دو بابے سن انہوں دے وڈیرے جی. جی البتہ عرب قدیماً نسبت کیا کرتے تھے اپنے قبائل کی طرف، اس لیے کہ ان کے اکثر تھے بدوی مسافر، اور تھا ان کا ارتباط بالقبیلہ اوثق ان کے ارتباط بالارض سے. فلما جاء الاسلام وغلب علیہم سکن البلدان بالقرى انتسبوا الى بلدانهم وقراهم. پس جب آیا اسلام اور غالب آ گیا ان پر رہائش کرنی شہروں کی اور دیہاتوں کی، تو اب منسوب ہونے لگے اپنے شہروں کی طرف اور اپنی بستیوں کی طرف. بعد میں یہ کام شروع ہوئے. جی، پس جب آیا اسلام اور غالب آ گئے ان پر رہائش شہروں اور دیہاتوں کی، تو منسوب کرنے لگ گئے اپنے آپ کو اپنے شہروں کی طرف اور اپنی بستیوں کی طرف. عربوں کا تو یہ نظام تھا، ادھر چونکہ پانی کا نظام ٹھیک تھا، بہرحال عجم پس وہ نسبتیں کرتے تھے اپنے شہروں اپنے دیہاتوں کی طرف قدیم زمانے سے. جی جی، ملتانی بڑے پرانے نے تھے. جی 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 مولوی جی تاریخ ملتان کتاب ہے کی شے اندر لفظ میں آپ پڑھے ہے کہ اس شہر کا یہ 18واں نام ہے. اس شہر کا 18واں یا 19 پہلے 18 نام اور نے تو یہ 19 نام دا ملتان. اندازہ لاؤ بھی کتنا پرانا. جی ہاں جی. بہرحال عجم پر بے شک وہ منسوب ہوتے تھے اپنے شہروں اور اپنے علاقوں کی طرف قدیم زمانے سے. کیف ینتسب من انتقل عن بلده. اچھا جی، کیسے ینتسب کیسے منسوب ہو وہ جو انتقال کر گیا اپنے بلد سے. پہلے شہر میں یہاں سے رہائش اٹھائی کسی اور جگہ چلا گیا، اب یہ نسبت کدھر کرے، کیا طریقہ ہے اس کا؟ جی، کیسے منسوب ہو وہ جو انتقال کر گیا اپنے شہر سے. اذا اراد الجمع بینہما فی الانتساب فلیبدأ بالبلد الاول ثم بالثانی المنتقل الیہ ویحسن ان یدخل علی الثانی حرف ثم فیقول من ولد فی حلب وانتقل الی المدینۃ المنورۃ فلان الحلبی ثم المدنی وعلى هذا عمل واكثر الناس. وَإِذَا لَمْ يُرِدِ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا لَهُ أَن يَنْتَسِبَ إِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَهَذَا قَلِيلٌ.
جب ارادہ کیے کرے جمع کرنے کا دونوں جگہوں کی طرف نسبت کرنے میں، تو پس چاہیے کہ ابتدا کرے پہلے شہر کی طرف پھر دوسرے کی طرف کہ منتقل ہو گیا اس کی طرف، اور اچھا یہ ہے یہ کہ داخل کرے ثانی شہر پر حرف ثمہ، پس کہے، ہن مثال دیں دینے، پس کہے وہ بندہ جو پیدا ہوا حلب میں اور منتقل ہو گیا مدینہ منورہ کی طرف، وہ اپنے آپ کو یوں کہے کہ فلان الحلبی ثم المدنی، اور اسی پر ہے عمل اکثر لوگوں کا جی۔ اور جب نہ وارد نہ ارادہ کرے جمع کا دونوں کے درمیان، تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ نسبت کرے دو میں سے جس کی طرف چاہے، لیکن یہ قلیل ہے۔ یہ اصل کے لوگ اپنی پوری وضاحت کر دے سن تاکہ میری وجہ تو کسی شے وچ مسئلے وچ روایت وچ کتاب وچ مغالطہ نہ ہوگی جی، ہر بندہ وضاحت کرنے دی کوشش کرتا سی جی۔ جب ارادہ کرے جمع بینہما کا نسبت کرنے میں، پس چاہیے کہ ابتدا کرے بلد اول کے ساتھ پھر ثانی کے ساتھ کہ منتقل ہو گیا اس کی طرف، اور بہتر یہ ہے کہ داخل کرے ثانی شہر پر حرف ثمہ، بس کہے مثلا وہ بندہ جو پیدا ہوا حلب میں اور منتقل ہو گیا مدینہ منورہ کی طرف کہ فلان الحلبی ثم المدنی، ہاں، اکثر ناس کا۔ اور جب نہ ارادہ کرے جمع بینہما کا، تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ نسبت کرے دو میں سے جس کی طرف چل، لیکن یہ قلیل ہے، یعنی پرانا جو ملتا ہے نا یہ قلیل ہے، بلکہ لوگ دونوں کی طرف نسبت کرتے تھے۔ کیسے نسبت کرے وہ شخص جو ہو ایسے قریہ سے جو تابع ہے کسی شہر کے، جو ملحقات ہوتے ہیں، جو تو وہ اس شہر کی طرف نسبت کرے یا اس بستی کی طرف نسبت کرے جی۔ کیسے نسبت کرے وہ شخص جو ہے ایسی بستی سے جو تابع ہے کسی شہر کے، ہاں، لہو ان ينتسب الى تلك القرية، اور جائز ہے اس کے لیے یہ کہ نسبت کرے اسی بستی کی طرف جہاں کا وہ، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جی جائز ہے اس کے لیے یہ کہ نسبت کرے اسی بستی کی طرف، وَلَهُ أَن يَنتَسِبَ إِلَى الْبَلْدَةِ التَّابِعَةِ لَهَا تِلْكَ الْقَرْيَةُ، جائز ہے اس کے لیے یہ کہ نسبت کرے شہر کی طرف ایسا شہر جو تابع کرنے والا ہے اس بستی کو جی، کہ تابع ہے اس شہر کے لیے وہ بستی، ادھر بھی ٹھیک ہے۔ جڑا نا بھی چنگ دے نال جڑا رہن والا بندہ پنڈ جا اپنے آپ چنگ بھی کہہ سکتا ہے جی، تو تسی اپنے آپ سرگود بھی کہہ سکتے جی، بڑا صحیح مال بھی ہے جی۔ اگر جی یہ بھی جائز ہے اس کے لیے کہ نسبت کرے شہر کی طرف، ایسا شہر کے تابع ہے اس کے وہ بستی، ہاں جی، وَلَهُ أَن يَنتَسِبَ إِلَى تِلْكَ النَّاحِيَةِ الَّتِي مِنْهَا تِلْكَ الْبَلْدَةُ أَيْضًا۔ چلو جی، اچھا جی، اچھا مثال دیں دیں اس دی مثال اتنی نا، اور جائز اس کے لیے یہ کہ نسبت کرے اس ناحیہ کی طرف وہ کہ اس ناحیہ سے ہے وہ شہر بھی، وہ شہر جس بڑے صوبے دا ہے نا ادھر بھی نسبت کر سکتا ہے جی۔ اور جائز ہے اس کے لیے یہ کہ نسبت کرے اس ناحیہ کی طرف، اس علاقے کی طرف، پورے علاقے کی طرف، اس علاقے کی طرف، وہ علاقہ کہ اس سے ہے وہ شہر بھی، دیہات شہر پھر وہ علاقہ پورا جی۔ اور مثال ذالک اذا کان شخص من الباب وهي تابعة لمدینۃ حلب وحلب من الشام فله ان يقول في انتسابه فلان البابی او فلان الحلبی او فلان الشامی۔ مثال اس کی کہ جب ایک شخص الباب پنڈ کا ہے اور یہ تابع ہے بڑے شہر حلب کا، اس کے لواحقات میں سے، اور حلب جو ہے وہ ملک شام کا شہر ہے، تب جائز ہے اس کے لیے پاکستانی پنجابی لاہوری، سمجھا گی جی، اس کے لیے جائز ہے جی۔ بس جائز ہے اس کے لیے یہ کہے کہ اپنی نسبت میں فلان البابیو، فلان الحلبیو، فلان شامیو، اے مطلب جی۔
مثال اس کی جب ہو شخص باغ سے اور یہ علاقہ تابع ہے بڑے شہر حلب کے اور حلب شام سے، پس جائز ہے اس کے لیے یہ کہ کہے اپنی نسبت کرنے میں فلان البابیو، جیسے کہ پوری دنیا میں دوسرے ملک میں جائے نا تو وہ وہاں شہروں کی نسبت نہیں ہوتی، انت پاکستانی بھی تسی پاکستانی ہے، انت ہندی، پورا علاقہ پوچھتے نہیں پاوے ہو 5000 کلومیٹر ہو گئے جی، یا فلان الحلبیو یا فلان الشامیو جی، کامل مدت التین اقامہ الشخص فی بلد نصیب الیہا، کتنی مدت ہے وہ مدت کے ٹھہرے عثمان اس مدت میں ایک شہر میں تو منسوب ہوگا اس شہر کی طرف، کتنے کم از کم سال رہے تو وہ نسبت کرنے کی اجازت ہے، اتنے کہ روک کے ہوٹل سے چاہ پیتے تو اتنے جناب ساتھ کا آبادی بن گئے جی، کراچی مڑ کے ہوتے تو چاہ پی لیا ہوٹل تو جہاں جی، کتنی مدت ہے وہ مدت کہ اگر ٹھہرے اتنی مدت شخص کسی شہر میں تو منسوب ہو جائے گا اس شہر کی طرف، 4 سنین، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بن المبارک، 4 سال یہ قول ہے جناب عبداللہ بن مبارک کا جی، 4 سال، اور یہ قول ہے جناب عبداللہ ذاکرہ الامام نووی وعزاء الى تاریخ نیسابور للحاکم مقالہ ورویناہ مثلہ عن غیرہ ارشاد و طلاب الحقائق، حقائق کے طلاب کی رہنمائی، بلے بلے کتاباں کیڑی ہیں جی، جی کم از کم 4 سال جی، تو تاں تو 4 تو کم ٹپ نہیں گیا تو نسبت کر سکتے سوابے والے جی، اشہر المصنفات فی، اشہر المصنفات اس مسئلے میں، اشہر المصنفات اس مسئلے میں کی بنیا جی یمکنو نعوتا کتاب الانصاری للسمعانی الذی تقدم من مصنفات هذا النوع لأنه يذكر الانتساب إلى الأربعین وغیرہ، ممکن ہے یہ کہ شمار کریں ہم کتاب الانصاب للسمعانی کی، وہ کہ پہلے گزر گیا ہے اس نوع کے مصنفات سے، اس لیے کہ ذکر کیے ہیں انصاب نسبتیں وطنوں کی طرف اور ان کے غیر کی طرف، الانصاب بڑی بڑی کتاب علامہ سمعانی دی جی، ممکن ہے یہ کہ شمار کریں ہم کتاب الانصاب علامہ سمعانی کی، وہ کہ کتنے لوگاں دی تحقیق تھل کتاب ایک بڑی بڑی الاغانی کی، اون دے وچ کتاب او ایک جڑے شعراء انہاں دے شعر کہ انہاں دی کتاباں انہاں دا تعارف سارا اون دے وچ لکھیا ہے جی، مطلب بندیاں نے کڈیاں محنتاں کیتے آن والی نسل واسطے کوئی رولا نہ رہ جائے، ہر شے کھول کھال کے جناب اگاں پہنچا دئیے جی، بلے بلے ہاں جی، وہ کہ گزر گیا اس نوع کے بھائی مصنفات سے، نہ فون نہ گڈیاں نہ روڈ، دوجے شہر جانا ہے یا ٹر کے جانا ہے تو یا گھوڑے کھوتے تے جانا ہے، پھر انہوں ملنا ہے، پھر انہوں کو پوچھنا ہے تسی کون ہو، تعارف ہیں جی، پھر اگوں پچھو پڑتال کرنی، باقی ایویں یہ چیزاں کتنیاں جڑا نا ہن تے وہ بٹن جب دبایا تو لکھیا آ گیا تو مولیہ نے سویا کہ استاد محترم میری تحقیق یہ ہے جی، اتنی ہے اچھا ٹھیک ہے جی، تو لیکن کہ جنہاں لوکاں یہ ابتدا کیتی انہاں دی شان تو بارے بارے خدا دی قسم جی، یعنی سن سانو ٹر کے نہ جی، ٹر کے یا کھوتے کوڑے دے بہ کے ایس سہاوے تو مری تک، حسن ابدال تک، ادھر چکوال تلا گنگ تک، ادھر گجرات تک چھویرے پھر کے سانو بندے دا تعارف کرنا پہ جانا، تو ساڈی جڑی نسل ہون دی اسی تو میرے خیال تقریباً تیسرے دن خبر آ جانی کہ اتنے جنازہ ہو گیا تو نال انہوں قبرستان دفنا دیتا ہے، جڑی ساڈی حالت ہے جی، کتنے مضبوط لوگ سن خدا دی قسم ہو جی، جی پھر راتوں کے سفر جی، تسی ایتھے ہنیرا ہے سہاوے پر صرف چکر لا آئے ہو تو میرے خیال واپسی تے مسئلہ بن جانا ہے سے تسی چکر لان جاؤ تو ارلے پاسے بوٹے کسی ایک منڈے مطلب چوری بہا دے میں جل نیڑے آئے تو بوٹا کھڑکا دینا ہے تے میرا خیال ہے بڑی مشکل ہی ہے جی، ہاں جی جی ہاں، ومن مضان ذکر اوزان روات و بلدانہم کتاب الطبقات الکبریٰ لابن سعد، اور ومن مضان روات کے وطنوں کے ذکر کی جگہوں سے اور ان کے شہروں کی جگہ سے کتاب کے طبقات الکبریٰ ابن سعد پیچھے والا ہے جی، ان دے وچ یہ بھی سارا انہوں نے ذکر کیتا ہے، انہوں پڑھو نا تو پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں اس کتاب میں ملیں گی جی، جی روات کے وطنوں اور ان کے
کے شہروں کے ذکر کی جگہوں سے ہے کتاب الطبقات الکبریٰ ابن سعد کی، مؤلفات اخرى اجالہ للحازمی وهو صغیر الحجم، اقتباس الانوار والتماس فی انصاب روات علامہ رشاتی کی، وصنف الذہبی کتابہ بأنہ کتاب نا واصف تعریف کی انہوں نے کہ بڑی کمال کتاب ہے ولیکنہ غیر مطبوع تے ھذا آخر پڑھ میں ھذا آخر ما یسرہ اللہ فی ھذا الکتاب وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وسلم والحمدللہ رب العالمین۔ یہ آخر ہے اس کا کہ آسان کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سردار ہمارے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل اور آپ کے اصحاب پر اور سلامتیاں نازل فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ ھذا آخر ما وفقت لجمعہ من کتب اسلامی اسلاف کے کتب سے جیسا اے پیچھے ذکر کیتا ہے۔ واسأل اللہ تعالی ان یتقبل منی ھذا الجہد فی خدمت سنت المطہرۃ وینفعنی بہ وجمیع اخوانی من طلبۃ العلم واہلی انہ قریب مجیب۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ اگو تو پتر کتاب بھی کوئی نہیں رہ گئی۔